بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سن رکھا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و شان اور آپ کے حالات و واقعات کے متعلق ایک مستقل اور مکمل صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے تاکہ اس میں جو حکمتیں اور نصیحتیں اور آداب ہیں ان پر غور و فکر کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ بیان کرتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہایت اہم اور نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کے سننے سے نیک کاموں کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت اور رغبت اور طبیعت کو فرت حاصل ہوتی ہے، کیوں نہ ہو جس کو خدا تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ بتاؤں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، شکریہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے صبح اٹھتے ہی اپنے والد سے کہا، ابا جان، میرے خواب نے 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو وہ دشمنی پر اتر آئیں۔ بیٹے، تم اپنے دادا اسحاق علیہ السلام اور دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہوگے۔ اللہ تمہیں علم و حکمت اور بہت سی نعمتیں عطا کرے گا اور تمہارا مستقبل بڑا تابناک ہوگا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کی اولاد میں سے تھے، ایک دن ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان ہمارے مقابلے میں یوسف کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی توہین کا باعث ہے، کیونکہ بہرحال ہم بڑے ہیں۔ آؤ ایسا کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو باپ کی آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے اسے کسی دور دراز جگہ پر چھوڑ آئے۔ اس طرح ابا جان اس کی غیر موجودگی میں ہمیں اہمیت دینے لگیں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور اس سے ہمارے ساتھ آنے جانے سے روکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یوسف کو کچھ کہا ہے؟ ہم تو ہمیشہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل ہم نے سیر کا پروگرام بنایا ہے، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں کہ وہ بھی ذرا گھوم پھر آئے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، بیٹو، یوسف ابھی بچہ ہے، وہ ابھی کھیل کود میں تمہارے برابر کا نہیں ہوا اور جنگل میں بھیڑیے ہیں۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اپنی کھیل میں ایسے مگن ہو جاؤ کہ اسے اکیلا چھوڑ دو اور خدا نہ کرے اسے کوئی نقصان پہنچے۔ بیٹے کھسیانی ہنستے ہوئے بولے، کیا ابا جان، آپ نے ہمیں اتنا ناپختہ اور نہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے جائے تو ہم کس کام کے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو منا لیا اور یوسف کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک بیابان جنگل میں آ گئے جہاں نہ حضرت یعقوب تھے اور نہ کوئی اور دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتروا لی اور اسے ایک کنویں میں ڈال دیا تاکہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرتے ہوئے اسے نکال لے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اس اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ تھا اور وہ اس کا ذکر کرتے رہے، البتہ باپ کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے۔
ان کے دل سے بار بار یہ آواز آتی تھی کہ یوسف علیہ السلام گھبراؤ مت، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، تمہارے یہی بھائی جنہوں نے اتنی سرد مہری اور ظلم کا مظاہرہ کیا ہے ایک دن شدید بدحالی کا شکار ہوں گے اور تیرے دروازے پر آئیں گے۔ اس وقت یہ اپنی جہالت اور بد ایمانی پر سخت شرمندہ ہوں گے۔ شام ہوئی تو بھائی گھر لوٹے اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے حضرت یعقوب سے کہنے لگے، ابا جان ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم دوڑے لگا رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ یوسف کو تو بھیڑیا لے گیا ہے۔ ابو آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یوسف کی خون آلودہ قمیض اپنے ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے فرمایا، ایسا نہیں ہے بلکہ تم نے کوئی چال چلی ہے۔ بہرحال صبر کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ ادھر ایک قافلہ وہاں آ کر رکا۔ پانی تلاش کرنے والا کنویں کی طرف آ نکلا۔ اس نے ڈول کنویں میں ڈالا، یوسف نے ڈول کو پکڑ لیا اور اس طرح کنویں سے باہر آ گئے۔ وہ پانی کی بجائے ایک خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر باغ ہو گیا اور یوسف کو لے کر قافلے کی طرف لوٹا۔ سب قافلے والے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں اور بھاری قیمت پر بیچ ڈالیں۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ذرا احتیاط سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے اور اس کو ہم سے چھین لے۔ یوسف کے بھائی اگلے دن صبح کنویں کی طرف آئے تاکہ معلوم کرے یوسف پر کیا گزری۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر کیا دیکھا کہ ایک قافلے نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے۔ انہوں نے قافلے والوں سے بات چیت کی اور ان سے یہ کہا کہ یوسف ان کا غلام ہے، مگر ہر روز گھر سے بھاگ جاتا ہے، وہ اس سے تنگ آ گئے ہیں اور اس کو اپنے پاس ہرگز رکھنا نہیں چاہتے بلکہ اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے باصلاحیت نیک اور خوبصورت بھائی کو چند روپیوں کے بدلے بیچ ڈالا۔ قافلہ مصر پہنچا۔ مصر کے عوام اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ یوسف کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے کہ کیا یہ لڑکا بھی فروخت کے لیے ہے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یوسف کو خرید کر گھر لے جائے۔ آخرکار قافلے والوں کو یوسف کے بارے میں مصر کے بادشاہ جو عزیز مصر کہلاتے تھے سودا طے پا گیا۔ عزیز مصر یوسف کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہی مصر کے آرام دہ اور پر آسائش محل میں پناہ دی تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہی مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں رہے اور پلے بڑھے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکالیف برداشت کرنا باقی تھی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کا بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا، یوسف تم دوسرے جوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑھی ہوئی ہے، تم بھی جہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف نے زلیخا سے کہا، میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو ممکن نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور بعض دوسری عورتیں اس کی ہم خیال تھی آگ بگولا ہو گئیں اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرا دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہی رہے، مگر آپ علیہ السلام کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی، یوسف علیہ السلام یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں 2 آدمی اور قید کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی یعنی شربت پلانے والا اور دوسرا بادشاہ کا نان بھائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی تم نے کیا کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں، کھانا آنے تک آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہنے لگے، بھائیوں میں اس شہر میں بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کے عوام جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی انہیں کوئی فکر ہے کی طرح بے راہ روی اختیار نہ کی، تو مجھے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بھائیوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کے دین مقدس کا پیروکار ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس ہمارے اور تمام عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ بھائیوں کیا یہ صحیح نہیں کہ تم لوگوں نے خدائے واحد کو بلا کر بتوں اور اپنے رکھے ہوئے چند ناموں کی عبادت کرتے ہو؟ مگر اللہ تعالیٰ کا ابدی اور مضبوط دین یہی ہے، مگر افسوس کہ لوگ انہیں نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا اور اب خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ سنو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تختہ وار پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ نجات پائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، چپکے سے کہا، جب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آنے جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ مگر جب وہ آدمی رہا ہوا تو وہ یہ بات بھول گیا اور اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت تک قید خانے میں اسی طرح پڑے رہے کہ کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوا۔ ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا، مگر وہ کچھ پریشان سا تھا۔ آخر وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور اور مریل سی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے، میں سخت غمگین ہوں۔ حواری یہ خواب سن کر بہت حیران رہ گئے اور عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشانی خیال ہے اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، جنہوں نے اس کے خواب کی جو تعبیر بیان کی تھی وہ حرف بحرف صحیح نکلی۔ وہ فوراً بول اٹھا، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے تعبیر بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ساقی نے عرض کیا، اے عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا نیک اور شریف ہے اور وہ خواب کی تعبیریں جانتے ہیں۔ میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ ساقی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے نیک آدمی، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا ہے؟ ساقی بولا، بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 مریل سی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے 7 ہرے بھرے خوشوں کے ساتھ 7 خشک خوشے رکھے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا، بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب
اجناس ہوں گی۔ پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال جاری رہے گی، چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کرے، اور جب فصل پک جائے تو گندم سنبھال کر رکھ لے اور احتیاط سے تھوڑا تھوڑا کرے۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہو تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائیں۔ اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح یہ معلومات رکھتا ہے۔ اس نے نوکر کو بھیجا کہ یوسف کو بلا لے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کیجیے، تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جرم سے اتنے برس میں قید میں رہ رہا ہوں۔ دیکھو، بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا ہوں کہ میری تعریف ہو، بلکہ اس لیے کہ شاہ مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن شاہ مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعات سچ سچ پوچھا۔ سب عورتوں خصوصاً ملکہ مصر زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف بالکل بے خطا ہے، ہم نے دھوکے سے اس کو قید کرایا تھا۔ شاہ مصر نے عورتوں کی لعنت کی اور اس یوسف علیہ السلام کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کر دیا۔ شاہ مصر نے نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا، بلکہ انہیں مصر کے خزانے کا نظام ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہے استعمال کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ اب یوسف علیہ السلام خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال سنیے۔ کنعان جو ان کا وطن تھا سخت قحط کا شکار ہوا، کھانے پینے کی سخت قلت پیدا ہو گئی، گندم بالکل ناپید ہو گئی۔ انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید کر لائیں۔ اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ہر اس شخص کو جو گندم وغیرہ خریدنا چاہتا تھا آپ کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ آپ کے بھائی اس چیز سے بالکل بے خبر تھے، چنانچہ جب وہ آپ کے دربار میں آئے تو آپ نے فوراً ان کو پہچان لیا، مگر انہیں بالکل پتہ نہ چلا کہ کس کے دربار میں آ گئے ہیں۔ فرط محبت سے خصوصاً اپنے پیارے والد کی یاد میں آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ نے ضبط کیا اور بھائیوں سے مخاطب ہوئے، آپ کیسے آئے؟ وہ بولے، ہم پیغمبر خدا یعقوب کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے کنعان میں سخت قحط پڑا ہوا ہے، چنانچہ اپنے خاندان کے لیے گندم حاصل کرنے جہاں تک آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا حضرت یعقوب کے بیٹے صرف تم ہی ہو یا ان کا کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ وہ بولے، ہماری دوسری والدہ سے 2 اور بیٹے بھی ہیں، ان میں سے ایک کو بھیڑیا کھا گیا اور دوسرا ہمارے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خوب، اس مرتبہ تو آپ کو گندم دیے دیتے ہیں، مگر آئندہ جب آپ آئیں تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لائیں تاکہ آپ کے قول کی تصدیق کی جا سکے۔ ہاں، یاد رکھیں اگر اس نہیں لائیں گے تو گندم نہیں ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ فی الحال انہیں گندم کی 1 بوری فی کس دے دی جائے، اور چپکے سے اپنے ملازموں کو ہدایت کر دی کہ ان کی رقم جو وہ گندم خریدنے کے لیے ساتھ میں لائے ہیں وہ بھی گندم کی بوری میں رکھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ خوش ہوں اور دوبارہ بھی حاضر ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے، اپنے والد کو سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا کہ آئندہ گندم کے حصول کے لیے بنیامین کو ساتھ لے جانا ضروری ہے، کیونکہ عزیز مصر نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے ساتھ نہ لے گئے تو گندم نہیں ملے گی۔ بلکہ اسی اثناء میں انہوں نے گندم کی بوریاں کھولی تو کیا دیکھا کہ ان کی رقم بھی ان میں موجود ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے
اور جذباتی انداز میں حضرت یعقوب سے کہنے لگے، دیکھیے ابا جان، عزیز مصر کتنا بھلا آدمی ہے، اس نے ہماری پونجی بھی واپس کر دی ہے۔ آپ ضرور بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گندم لائیں، اور اس مرتبہ جو گندم لائے ہیں وہ ہمارے لیے قطعی ناکافی ہے۔ ابو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یوسف کو جو تمہارے سپرد کیا اس کی تم حفاظت نہ کر سکے، میں اب اس وقت بنیامین کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر حفاظت کا پختہ وعدہ نہیں کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بنیامین کی بے حد حفاظت کریں گے، البتہ کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے، اس کا ذمہ ہم پر نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، آپ نے بنیامین کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے فرمایا، میں تیرا بڑا بھائی یوسف ہوں، مجھے سب معلوم ہے کہ بھائی ہم دونوں کے لیے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں۔ دیکھو ابھی ان سے کچھ نہ کہنا، دیکھو ابھی میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کی کوئی ترکیب کروں گا، تم کچھ نہ بولنا، بس دیکھتے جانا۔ ادھر اپنے دوسرے بھائیوں کو حکم دیا کہ ان کی بوریوں کو گندم سے بھر دیا جائے۔ آپ نے اپنے ایک ہمراز کرندے سے کہا کہ چپکے سے سونے کا پیالہ بنیامین والی بوری میں رکھ دے۔ جب گندم ڈال دی گئی، بوریاں بند کر دی گئیں، انہوں نے سارا سامان اٹھا کر اونٹوں پر لاد لیا اور اجازت لے کر چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ بھائی گھبرا گئے اور نہایت پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگے، تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ پکارنے والے نے کہا، شاہ مصر کا سونے کا پیالہ غائب ہے۔ بھائی بگڑ کر بولے، تو اس سے ہمارا کیا تعلق، ہم جہاں چوری کرنے تھوڑی آئے ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اچھا ہم تمہاری تلاشی لیں گے، مگر یہ بتا دو اگر تم میں سے کسی کے سامان سے وہ پیالہ نکلا ہے تو ہم اس سے اپنے پاس جہاں رکھ لیں گے۔ پکارنے والے نے کہا، ٹھیک ہے۔ سب کو واپس لائے جانے لگے اور حضرت یوسف کے دربار میں ان کی تلاشی لی جانے لگی۔ بنیامین کے سامان سے پہلے انہوں نے اپنے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی۔ آخرکار سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بھائی سخت پریشان اور خفا ہوئے اور بے اختیار بڑبڑائے، او اس نے چوری کیا، اس کے دوسرے بھائی نے بھی تو کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم بہت بدعمال لوگ ہو، یہ جو باتیں تم بتا رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگے، اے عزیز مصر، اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ابو بہت بوڑھے ہیں اور وہ اس سے بہت مانوس ہیں۔ اب ہم اس کے بغیر جب واپس جائیں گے تو ان کو سخت صدمہ پہنچے گا، وہ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تو اس آدمی سے غرض ہے جس کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے۔ جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ شاہ مصر بنیامین کو چھوڑنے کا نہیں، تو وہ رنجیدہ خاطر وہاں سے چل دی اور ایک جگہ بیٹھ کر صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا بھائی بولا، نہیں بھائی، میں تو بنیامین کے بغیر ہرگز گھر نہ جاؤں گا، میں والد کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یوسف کی فرقت ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، اب بنیامین کی جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ تم جاؤ اور انہیں یہ کہہ دو کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ بہرحال ایسے تیسے وہ گھر پہنچے اور حضرت یعقوب کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ یوسف کی جدائی کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا اور وہ آہ بکا کرنے لگے۔ شب و روز وہ دونوں بیٹوں کی یاد میں تڑپتے اور روتے، اسی طرح روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی۔ تمام گھر والوں نے تسلی دی، اس طرح وہ غم سے نڈال ہو جائیں گے، صحت خراب ہو جائے گی، مگر وہ فرماتے، میں کیا کروں، کیسے صبر کروں، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ آخر ایک دن حضرت یعقوب نے بیٹوں کو بلایا، فرمایا، جاؤ پھر مصر جاؤ، شاید بنیامین اور یوسف کا کوئی پتہ چلے۔ انہیں گندم کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے۔ دربار میں پہنچ کر انہوں نے بڑی عاجزی سے فریاد کی، اے عزیز مصر، ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو غربت اور بے چارگی نے گھیر رکھا ہے،
ہم بہت ہی معمولی رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں گزارے کے لیے گندم دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ہم نے آپ کو بڑا نیک اور مہربان پایا ہے۔ حضرت یوسف کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں یوسف علیہ السلام ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیا کرتا ہے۔ بھائی سخت شرمندہ ہوئے، کہنے لگے، بے شک ہم غلط تھے، آپ صحیح، اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج سب گلے شکوے دور ہو گئے اور تمہارے ذمے کچھ نہیں، یہ لو میری قمیض، والد کے لیے لے جاؤ تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اب تم سب کے سب ساز و سامان اور اہل و عیال سمیت یہی میرے پاس مصر میں آ جاؤ اور یہی رہو، کنعان کو خیر بات کہہ دو۔ بھائی خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قافلہ کنعان سے کچھ دور ہی تھا کہ حضرت یعقوب نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، اگر تم میری بات کا مذاق نہ اڑاؤ تو ایک بات کہوں۔ انہوں نے کہا، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ کو ابھی تک پرانی بات یاد ہے؟ یوسف کہاں، ایک زمانہ ہو گیا اسے بھیڑیے کھا گیا، اب یوسف کہاں؟ اتنے میں ان کے بیٹے حضرت یوسف کی قمیض لیے اندر داخل ہوئے اور خوشی سے وہ قمیض آپ کے حوالے کی اور بتایا کہ یوسف مل گئے ہیں۔ یعقوب اس بات سے بہت خوش ہوئے اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔ خوشی سے سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی سے نہال ہو گئے اور فرمانے لگے، میں نہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ باتیں بتا رکھی تھی جن سے تم بے خبر تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہو، مگر تم مانتے ہی نہ تھے۔ جب بیٹوں نے اپنا راز افشا ہوتے دیکھا تو خسیانے ہو کر باپ کے پاؤں پڑ گئے کہ ابا جان ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے آپ کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے بھی ہماری بخشش کی دعا فرمائیں۔ حضرت یعقوب نے انہیں معاف کر دیا، فرمایا، میں عنقریب تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال اور مال و اسباب سمیت مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کی اطلاع ملی، وہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑی تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ مدتوں سے بچھڑے ہوئے والدین سے ملے، بہت خوش و خرم ہوئے اور عرض کرنے لگے، آج میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح شکریہ ادا کروں کہ اس نے ہم سب کو صحیح سلامت ایک دوسرے سے ملایا۔ یہ بہت اچھا ہوا، آپ لوگ جہاں آگے انشاءاللہ، جہاں آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اپنے خاص محل میں لے گئے، اپنے والدین کو ایک اونچے تخت پر بٹھایا اور بھائی ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا، ابا جان، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور مہربان ہے۔ پروردگار، اے زمین و آسمان کو بنانے والے، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا حامی و ناصر ہے۔ میری زندگی کا خاتمہ اسی حال میں کرنا کہ میں تیرا اطاعت گزار اور مسلمان ہوں، اور مجھے نیک لوگوں میں شمار کرنا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب کا سارا خاندان وہی رہا۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف نے مل کر لوگوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تاکہ سب کے سب حضرت اسحاق و ابراہیم کے دین پر قائم رہیں، دوسرے لوگوں کی طرح بتوں کی پرستش نہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے حامی و ناصر ہو اور ان کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ کی صورت میں ایک زبردست حامی و ناصر بھیجے۔ آخر کار حضرت یعقوب نے اپنے کھوئے ہوئے یوسف کو پا لیا، اور یہ حضرت یعقوب پر کیا منحصر ہے، آخر کار ہر یعقوب اپنے کھوئے ہوئے یوسف کو پا لے گا۔ لیکن یہ کہانی صبر و استقامت کی کہانی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل میں دیا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے انبیاء کرام کی دعوت و تبلیغ پر ہدایت دے، ہمیں ان کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب۔